بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی ایمان ان کو پسند نہیں ہے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ سدھریں گے نہیں، وہ سیدھے راستے پر آئیں گے نہیں. تو یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو ضد پر آ گئے تھے، یعنی انہوں نے یہ قسم کھا لیا کہ کسی بھی صورت میں ہم حق بات کو قبول نہیں کریں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے، چاہے کسی بھی طریقے سے سمجھائی جائے، کیسی ہی معجزے دکھائے جائے، لیکن انہوں نے قسم کھا لیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے کافروں کے بارے میں ہے، ورنہ جو ہے عموماً ایسے کافر بھی گزرے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ان کے سامنے جب حق بات آ گئی، ایمان کی بات، ہدایت کی بات، صحیح بات ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے حق بات کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، حق بات کے سامنے جھک گئے اور جو ہے اس کو قبول کر لیے. لیکن یہ ان کافروں کا تذکرہ اس میں ہے کہ جو ضد پر آ گئے اور جو ہے قسم کھا لیے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دکھ دینے والا عذاب، بڑا عذاب ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے، چونکہ حق بات ان کے سامنے آ گئی ہے، کئی بار ان کو سمجھایا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے. تو اس کا مطلب ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، یعنی دلوں پر مہر لگا دیا، دلوں پر مدرا ڈال دیا ہے کہ جو ہے اب تالا ڈال دیا ہے، حق بات ان کے دل میں نہیں گھسے گی اور نہ حق بات ان کے کانوں پر کوئی اثر کرنے والی ہے، کیونکہ سیل بند ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو صلاحیت دیتے ہیں، ہر انسان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن اگر وہ اس صلاحیت کو استعمال کر کے سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان یعنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں باقی رکھتا ہے، اور اگر وہ نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. تو انسان کے کانوں میں حق بات سننے کی صلاحیت ہے اور دل میں حق بات سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال میں نہیں لا رہے ہیں. جیسے آنکھ ہے، آنکھ اس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے دیکھے نہیں جیسا، اس کو ہمیشہ پٹی باندھ لے، آنکھوں پر ہمیشہ پٹی باندھ لے گا، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا رفتہ رفتہ کہ وہ دیکھنے کی جو صلاحیت آنکھوں کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ صلاحیت جب تک یہ استعمال کرتے رہتا ہے تو باقی رہتا ہے. ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، اگر اس سے کام نہیں لے گا، ایسے ہی رکھے گا، اسے حرکت نہیں کرے گا،
آپ ایسے ہی جو ہے رکھیے ہاتھ کو، کچھ دن کے بعد یہ سیدھا سیدھا ہی رہے گا، اب وہ فالٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، لیکن وہ صلاحیت استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کو ایسے ہی جو ہے رکھ رہا ہے، تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کی ختم کر دیتے ہیں، یعنی پکڑنے کی، فولڈ کرنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ وہ چھین لیتے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مدرا ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، دلوں میں بات ان کی نہیں گھس رہی ہے، لہذا اس کو مدرا ڈالو۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکی ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا چمکنے سے رہ جاتا ہے، یعنی چمک جو ہے لوہے کی کے اندر جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے گوجرا آ جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے تکو پکڑنے لگتا ہے۔ تو ایسے ان کے دل جو ہے تکو پکڑے ہوئے ہیں، ان کے دل منور نہیں ہیں، ان کے دل جو ہے کالے ہو چکے ہیں، اب حق بات ان میں گھسنے کی گھستی ہی نہیں، ان کے دل میں گھستی نہیں، ان کے کانوں میں پڑے تو بھی وہ کچھ اثر کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب چاہے کیسی ہی بات ان کے سامنے کی جائے لیکن یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو یہاں دو چیزوں میں غور کرنے کا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اور کانوں پر مہر لگا دیا، دل پر کان پر مدرا ڈال دیا بول رہے، لیکن جب آنکھوں کا مسئلہ آیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ آنکھوں پر بھی مدرا ڈال دیا؟ یہ کہنا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ دل پر مدرا ہے، کانوں پر مدرا ہے، لیکن آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کان جو ہوتے ہیں وہ کانوں میں آواز پڑتی ہے تو کسی ایک سائڈ سے نہیں آتی آواز، اوپر سے بھی آ سکتی ہے، نیچے سے بھی آ سکتی ہے، آگے سے آ سکتی ہے، بائیں سے آ سکتی ہے، دائیں سے آ سکتی ہے، تو آواز کدھر سے بھی آ سکتی ہے، اس لیے جو ہے کہا گیا کہ کانوں پر مدرا ڈال دی، یعنی کدھر سے بھی آواز نہیں آنا۔ دل کا بھی وہی حال ہے کہ کدھر سے بھی جو ہے اس میں ہدایت نہیں پہنچے گی، چاروں طرف سے ہدایت کے راستے بند، اس کے لیے سیدھے راستے میں پر آنے کے سارے راستے اس کے لیے کیا ہے، بند کر دیا گیا۔ دل کا بھی وہی حال ہے۔ تو آنکھوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، آنکھوں پر آنکھیں جو ہے ایک طرف دیکھ سکتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، دائیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کو معلوم سامنے دیکھتا ہے عموماً، جب اس کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو آزو بازو دیکھتا ہے، لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، آدمی کے پیچھے کیا چل رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ تو آنکھ جو ہے اس آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، انسان کو آنکھوں پر پردہ ڈال دیں گے تو آزو بازو کیا ہو رہا ہے، کدھر کیا چل رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود یہ حق بات کو، حق روشنی کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حقیقی روشنی کو، ہدایت کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حق بات سمجھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے پردہ ڈال دیا ہے، تو پردہ ڈال دیا ہے تو اب نہ حق بات ان کو دکھے گی، نہ حق بات ان کو سمجھ میں آئے گی، نہ ان کے کانوں میں پڑنے سے بھی کوئی اثر ہونے والا ہے۔ تو ایک تو ان کو
اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا، ہدایت سے محروم کر دیا، تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ ایمان سے دور کرنا، مدرا ڈالنا، سیل ڈالنا صحیح بات سمجھنے سے، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ہی ہے، پھر آگے اللہ کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور اللہ کا انکار کیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک عذاب تو دنیا میں سیل پڑا ہوا ہے، وہ ٹھپا کوئی بھی کھول سکتا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں بڑا عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہو۔ دنیا میں بھی عذاب ہے ان کے لیے کہ ٹھپا پڑ چکا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔